سیاست کی طرح صحافت بھی کسی بھی ریاست کا ایک اہم ستون ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اس ستون کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ آئے روز صحافیوں کو پابندیوں کا سامنا رہتا ہے۔ حال ہی میں اڈیالہ جیل کے باہر ایک صحافی پر تشدد کا معاملہ ہو یا صحافیوں کو قتل کرنے کے واقعات، پاکستان اس حوالے سے اکثر بین الاقوامی خبروں میں رہتا ہے۔ پاکستان میں صحافت اور صحافی کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات اور چند دیگر کورٹ میٹرز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ثاقب بشیر اور حسن ایوب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ حسن ایوب صاحب، پہلا سوال ہی آپ سے کرتی ہوں کہ یہ پاکستان میں بڑا وکٹمائزیشن ہوتی ہے صحافیوں کی، کیا بگاڑا ہے صحافیوں نے لوگوں کا یا کسی حکومت کا کہ ایک تو لیبلائز کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں جماعت کا ہے بڑے غلط الفاظوں کے ساتھ، یہ فلاں کٹ آؤٹ ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا، کب تک صحافی گندے ہوتے رہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں بالکل سچ بولوں تو ہمارے صحافیوں نے بھی وہ صحافت نہیں کر رہے جو ایتھیکل صحافت ہونی چاہیے۔ پہلی بات، غلطی ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے، ہم صحافیوں کے بھی ٹلٹس ہیں، اور یہ بات ہے کہ لیکن جو اس وقت اگر آپ کا اشارہ ہے طیب بلوچ کے واقعے کی طرف، تو دیکھیں عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے معاشرے کے اندر، اور صحافی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیاسی جماعت کے لوگ آتے ہیں یا ایون کو بزنس ٹائکون آ جاتا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ آتا ہے تو وہ دھکے ماریں گے، کوئی بڑے لوگ آتے ہیں، تو یہ رویوں میں تبدیلی کی لانے کی ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر۔ اور دیکھیں، لیڈر کی موجودگی کے اندر تشدد ہو جانا یہ بہت زیادہ افسوسناک یہ بات تھی۔ علیمہ خانم کو وہاں پر ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں جس طریقے کی مذمت کی 2 دن کے بعد بیرسٹر گور صاحب نیند سے جاگ کر انہوں نے بات کی، وہ مناسب نہیں تھا۔ آج طیب بلوچ تھا، کل میں بھی ہو سکتا ہوں، اور وہ طیب بلوچ کو نہیں بلکہ پوری صحافتی برادری کو یہ کیوں کہا کل میں بھی ہو سکتا ہوں؟ نہیں، میں تو اللہ کا شکر ہے، ویسے تو بہت سے واقعات ہوئے ہیں، بہت سی جگہوں پر گیا بھی ہوں، تھریٹس بھی آئے، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، سیکیورٹی بھی کہا انہوں نے کہ آپ رکھیں، تو میں نے کہا سیکیورٹی رکھوں گا۔ تو باقی جو دن قبر میں ہے وہ باہر نہیں رہ سکتا، اور جو باہر ہے وہ قبر میں بھیج نہیں سکتا۔ صحیح۔ اب ایک تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ بہت سینئر ہیں، کیا صحافی کو اپنی لمٹس معلوم ہونی چاہیے یا جواب دینے والے کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دونوں چیزیں میرے خیال میں مسٹ ہیں۔ صحافی کی لمٹس تو وہ ایتھکس ہی ہیں کہ آپ سوال کریں، سخت سوال کریں، جتنا مرضی اس میں کرٹیسائز کریں، کسی کو کوئی اس میں نہیں ہے، تضحیق نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری جانب تو میرے خیال میں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کا تو دل بڑا ہونا چاہیے۔ یہ تو چلیں علیمہ خانم وہ فیملی ہیں عمران خان صاحب کی، جہاں تک طیب بلوچ کے واقعے کی بات ہے جو تشدد ہوا، اس میں تو اگر مگر میرے خیال میں لگانے والی بات ہی نہیں ہے کہ تشدد کو تو کسی صورت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آج طیب کو ہوا ہے، کوئی کل کسی دوسرے کو تیسرے کو ہو جائے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومت کا جو ریاکشن ہے اس پہ میں ضرور بات کروں گا۔ میں آپ کو ایک ویڈیو، آج بھی آپ جائیں یوٹیوب پہ، سیم جو مجھے تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہی سیم ویڈیو ہے جو طیب بلوچ کی ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ہم نے صرف ان لوگوں کے خلاف درخواست دی جو تشدد کر رہے ہیں اور جو ایک اسسٹنٹ کمشنر کروا رہا ہے، وہ حکومت وقت کے لوگ تھے، ان کے خلاف آج تک ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ 22A میں گئے، ہائی کورٹ میں گئے، اندازہ لگا لیں کہ ہم کورٹ رپورٹر ہیں خود، تو اس وقت وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ میں حکومت کی منافقت کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت کو، گورنمنٹ کو ایک ہی اینگل سے دیکھنا چاہیے نا، مطلب اگر طیب بلوچ صاحب جو ہے ہمارے بھائی ہیں اور ان پر جو تشدد ہوا، پہلے لمحے میں ہم نے اس کی مذمت کی، اور جو لوگ کلپریٹ ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن حکومتی رویہ جو ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کے اپوننٹس، ان کے مخالفین تھے، فوری طور پہ جی فلاں کو بھی ڈالیں، فلاں کو بھی پکڑیں جکڑیں۔ آج لوگ پکڑ کے جناب پیش کر رہے تھے جی، ان پہ منہ پہ ڈال کے کپڑے شپڑے سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن حکومت کو یہ رویے جو ہے نا ایک ہی رکھنے چاہیے۔ صحافیوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی ایک ایشو ہوا ریسنٹلی، کل ایمان مزاری صاحبہ کا اور جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے درمیان کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، جس پہ 2 وضاحتیں آ گئیں۔ انہوں نے کہا، جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا گیا، وہ تو آج بات کی، ہاں اس پہ کلیریفیکیشن تو آ گئی۔ ایمان مزاری نے کہا کہ جی نہیں، مجھے کچھ ایسے ریمارکس دیے گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ثاقب سر، ہاؤ ڈو یو سی دس، کہ کیا ہوا، کس طرح سے، کیا یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وکٹم کارڈ پلے کیا جا رہا
رہا ہے, یا ڈوگر صاحب جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان پہ جو الزام لگتے ہیں وہ سب سامنے آ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نہیں, وہ الزامات کو بھی سائڈ پہ کر دیں, سب کچھ اب فی الحال جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کسی عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ پہ کرٹیسزم بڑا سخت بھی ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے جسٹس عامر فاروق تھے چیف جسٹس, ان پہ ہوتا رہا. یہ اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ جب پی ٹی آئی کے دور میں تھے ان پر جو کرٹیسزم ہوا, میرے خیال میں اس کے بعد قاضی فائزی صاحب کے ساتھ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ان پر مطلب اس لیول کا اس پہ بات ہوتی ہے, کھل کے بات ہوتی ہے, لوگ مطلب ان کے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کی بات, پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب, ابھی جسٹس یحییٰ افریدی بھی ہیں, ان پہ بات ہوتی ہے, کھل کے بات ہوتی ہے. آپ اگر ریاکشن دیں گے تو پھر معاملات تو اسی طرح ہی ہوں گے. اب فار ایگزامپل چیف صاحب نے بھی جو بات کی کہ مجھے آپ نے اس طرح کہا, آگے سے انہوں نے ریاکشن دے دیا, انہوں نے کہا کنٹیمپٹ ان کا لگا دیں ان کے, پھر انہوں نے اگلی جو بات کی وہ زیادہ بڑھتی گئی. تو اس کے بعد اب کیا ہوا, آج پھر وضاحت آئی, پھر آگے سے انہوں نے بھی جو ہے وہ کر دیا. تو میرا خیال میں بہتر یہی ہوتا کہ وہ ریاکشن نہ دیتے. ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ریاکشن نہ دیتے. ہاں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے کہ وہ کنٹیمپٹ میں آتے ہیں, تو کنٹیمپٹ نوٹس کرتے, جی آپ نے یہ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی ہے, آپ کے خلاف یہ کارروائی ہے, آ جائیں جواب دیں. سمپل سی بات ہے. اگر آپ الجھیں گے اس میں تو میرا خیال ہے جو وہ کرسی ہے نا چیف جسٹس کی, وہ یہ تقاضا نہیں کرتی کہ آپ الجھیں. آپ نے اس کرسی کو, اس کے تقدس کو برقرار بھی رکھنا ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آج کیا ہے, مطلب آپ انہوں نے بچی کہہ دیا اور آگے سے ریاکشن آیا کہ میں بچی, مطلب ٹھیک ہے بچی کا ہے, انہوں نے کہا ہے میری بیٹیوں کی طرح ہے, اور اگلی آگے جا کر انہوں نے کہا کہ بچی کا کیریئر. اب بچی کا کیریئر کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس صاحب نے کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا کہ بچی کا کیریئر ٹھیک ہو یا خراب ہو. آپ کنٹیمپٹ کر دیں, وہ وکیل ہے, وہ بھی ایک میل کی طرح وکیل ہے. میرا یہ خیال ہے, میل فیمیل کی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر کہ میل فیمیل ہے تو پھر عورتوں کی ضمانتیں کیوں جاتی ہیں فوراً, مردوں کو ضمانت نہیں ملتی اسی کیس میں, تو پھر اس طریقے سے آ جائیں. ایسے نہ کریں. ہمارے ہاں ہمارے اسلام کے اندر خواتین کے زیادہ حقوق ہیں, بالکل ہیں, اور اگر کوئی ان حقوق کے تحت خواتین کو زیادہ عزت دیتا ہے تو وہ ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں, وہ ملنی چاہیے. ہم کو یورپین معاشرے میں نہیں رہتے ثاقب بھائی, پہلی بات. اور بیٹی کہنا کسی کو, بیٹی کہنا بڑا جو ہے وہ ایک شفقت کی نشانی ہوتی ہے. یا اپنی اگر کسی ہیٹ آف دا مومنٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کو اگر غلط بات بھی کر دی جو نہیں اڑنا چاہیے تھا, اگر ایک بندے کو آفٹر تھاٹ آ گئی ہے اور اس نے اس کے اوپر ایک قسم کی, یعنی وہ انہوں نے اپنی ٹون چینج کی ہے. اب سنیں, اب ٹون چینج ہے, تو پھر ایمان مزاری صاحبہ کو اتنے تلخ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اپنے ٹویٹ کے اندر. ایک بات اور کروں گا. اور دوسرا, ایمان مزاری صاحبہ کو پتہ ہے ایشو کیا ہوا ہے, ان کو وہ دن یاد آ رہے ہیں جب وہ جنرل باجوہ سے متعلق انہوں نے ایک لفظ بولا تھا, پھر جیک برانچ نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی. ٹھیک ہے جی, اس ایف آئی آر میں وہ گرفتار ہوئی, پھر ان کی ضمانت کا کیس تھا, تو ہمارے ایک یہاں پر معزز چیف جسٹس گزرے, وہ ضمانت کے کیس میں 1000 روپے کے اوپر جیک برانچ کے خلاف انہوں نے ضمانت تو منظور کی, ساتھ ایف آئی آر کوش کر دی, بالکل کی, جو پریئر نہیں تھی. پریئر سے باہر جا کر, نہیں پر جج کے پاس پریئر سے باہر جا کر وہ دن یاد آتے ہیں ایمان مزاری. نہیں, ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو ہے وکیل ہے, وہ دن یاد آتے ہیں, ان کو اتنا ڈسکس کر رہے ہیں, تو یا تو یہ ان کو وہ فون لائن پہ کیوں لے لیں, ان کا موقف آ جائے. مناسب نہیں لگتا کہ ہم ان کو اتنا ان ڈیپتھ ڈسکس کریں اور ان کا موقف ہی نہ آئے. اگلا سوال دیکھیں. نہیں, آپ کا بھی پوائنٹ ہم نے چلائے دیں گے, بالکل چلے گا. اب ایک اور آخری سوال, کیونکہ ٹائم کم ہے, پروڈیوسر صاحب بات بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. ابھی طارق محمود جہانگیری صاحب کا ایک ایشو آیا, کوئی میرے خیال سے کوئی 40 سال بعد یاد آیا کہ ڈگری جعلی ہے یا نہیں, اور وہ لگ بھی گیا ڈوگر صاحب کے پاس ہی. کنٹروورسی ڈوگر صاحب کے لیے بار بار بن رہی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے, تو ڈوگر صاحب اس کے ممبر بھی ہیں, اور وہ کل 16 ستمبر کو کس طرح سے سنیں گے؟ وہ بیسیکلی آبجیکشن کے ساتھ, وہ عامر فاروق صاحب کا اس ٹائم تھے چیف جسٹس تھے, ٹھیک ہے, اب وہ ود آبجیکشنز لگ رہی ہے, کو وارنٹوں کی ہے, اس پہ نوٹس ہوتا ہے یا ڈسمس ہوتی ہے, یہ اب کورٹ کے سامنے ایک درخواست تو آئی ہوئی ہے نا, نمبر تو لگا ہوا ہے. اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے کورٹ نے. طارق محمود جہانگیری صاحب نے حکم امتناعی دیا ہوا ہے, سینڈیکیٹ نے ان کی ڈگری کو جعلی قرار دیا ہوا ہے کراچی کا, 40 سال بعد جامعہ کراچی, 40 سال بعد نہیں, 40,000 سال بعد بھی جعلی تو جعلی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا.
یہ کیا ہوا؟ یہ تو ایک انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہوتی ہے، جو بھی کوئی جج وغیرہ ہو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں اگر جہانگیری صاحب جو ہے وہ انہوں نے فارم 45 جو منگوانا شروع کیے تھے نا، اگر وہ بات مان لیتے، اس سے پیچھے ہٹ جاتے، پھر سارے معاملات ان کے سموتھ رہتے۔ بڑا کچھ فیس کیا جی بہت کچھ کیا ہے، ان کے جو گھر میں جو کیمروں کی بات آئی تھی وہ جیسے جہانگیری کے گھر میں ہی آئی تھی، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو یہ ان کو دیکھنے نہ پڑتے۔ جو جسٹس ڈوگر صاحب کی آپ نے بات کی ہے، وہ کیس یہ نہیں سن سکتے، اس کی وجہ لگ گیا، اس کی وجہ سمپل، جسٹس جہانگیری صاحب جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں، جسٹس ڈوگر جو ہیں، جو سرفراز ڈوگر صاحب، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں باقاعدہ پٹیشنر ہیں، آج اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، مطلب میں آپ کے خلاف کیس کر رہا ہوں اور آپ میرا کیس جو ہے وہ سننا شروع کر دیں، وہ نہیں سن سکتے۔ ایک سول جج نہیں سن سکتا، لیکن ایک ہائی کورٹ کا سٹنگ جج کیسے سنیں گے؟ ایک ہائی کورٹ کا سٹنگ جج اپنے جونیئر کے چیمبر میں جا کر تصویر سوشل میڈیا پر ڈال سکتا ہے۔ ایک جج، سٹنگ جج، اپنے ہی جونیئر کے چیمبر میں جانا، پھر تصویر کھچوانا اور پھر اس کو کہا یہ مجھے نہیں پتا، اس میں نے کوئی ریسرچ لیکن جسٹس ڈوگر صاحب جو ہے وہ کیس یہ میرا یہ خیال ہے کہ 16 سپٹمبر جب یہ سماعت شروع ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ ریکیوز بھی ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ ایز اے لائر 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسی پہ ہم اس کی کلوزنگ کریں گے۔